بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق. انتہائی معزز خواتین و حضرات، نوجوان بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم کہ پارا بپارا سمجھ اور اپنانے کی جو کاوش جاری ہے، آج ہم اس کے 20ویں پارے میں ہیں، جو مشتمل ہے سورہ نمل کے باقی ماندہ حصے پر اور سورہ قصص مکمل اور سورہ عنکبوت کا ابتدائی حصہ. سورہ نمل کہ 20ویں پارے کے آغاز میں تو اللہ تبارک و تعالی کے تعارف، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کی وضاحت، مقام و مرتبے کے بارے میں اور رب کون ہے اس بات کے بارے میں آیت نمبر 60 سے آغاز ہوتا ہے. لیکن ہم نے کل ذکر کیا تھا سلیمان علیہ السلام، ان کی ریاست اور خصوصاً ملکہ سبا کے اس واقعے کے کچھ مباحث رہ رہے تھے. آج اسے مکمل کر لیتے ہیں چند منٹوں میں. اور ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کے افواج، خصوصاً پرندے، انہیں ہدہد کا کردار، چونٹی کا کردار، یہ سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے انہوں نے اس کی توجیہ اور تعویل کی کہ اس سے مراد انسان اور انسانوں کی بستی آئی ہے. لیکن اس تعویل کی بنیاد یہ تھی کہ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، اور یہ وہی تصور ہے جب ہم قرآن حکیم کو اپنے فہم اور اپنی مرضی کے مطابق، کہ جو میرے سمجھ میں آتا ہے، یعنی ایک قرآن حکیم کے فہم کا طریقہ ہے. اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے کسی بھی معاملے میں تعلیم و تعلم ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے میں معلومات سب پورے طرح حاصل کر لیں. قرآن حکیم کی تفسیر کے بارے میں معلومات کہاں سے ملیں گے، اولین ذریعہ کیا ہوگا، وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اولین، یعنی ترتیب یہ ہوگی کہ قرآن سے قرآن کو سمجھا جائے. قرآن ایک جگہ جو بات کہہ رہا ہے دوسری جگہ اس کی وضاحت ہوگی. یفسر بعض بعضا، ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے. قرآن کی تفسیر کا یہ پہلا اصول ہے. دوسرا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے الفاظ، قرآن حکیم کے واقعات، قرآن حکیم کے احکامات کی جو وضاحت ہے، اپنے عمل سے، اپنے گفتگو سے، اور جو نظام آپ نے قائم کیا اس میں جو وقوع پذیر ہوتا رہا، یہ تینوں بنیادی ذرائع ہے قرآن حکیم کو سمجھنے کے. یعنی خود قرآن، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی ہر کیفیت، اور اس میں پھر آپ کے تیار کردہ اولین ساتھی، آپ کے شاگرد صحابہ رضوان اللہ اجمعین. جو لوگ آج قرآن حکیم کے اس طرز تفسیر کے مقابلے میں دوسرا طرز تفسیر اختیار کرتے ہیں، اسے تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے، یعنی جس کی کوئی نظیر، کوئی مثال موجود نہ ہو. یہ بات تو درست ہو سکتی ہے کہ کسی ایک مسئلے میں کسی مفسر کی کوئی انفرادی رائے الگ ہو، لیکن اس سے حکم نہیں بدلے گا، مسئلہ نہیں بدلے گا. ہمارے بر صغیر میں بدقسمتی سے یہ ماحول یوں بن گیا کہ ہر شخص، خصوصاً پوری زندگی انگریز کی خدمت کرتے کرتے، سرکاری ملازمت کرتے کرتے گزارتے ہیں، اور پھر اپنے ریٹائر لائف کو انجوائے کرنے کے لیے ہم قرآن حکیم کو تحت مشق بناتے ہیں اور اس کے مفسر بن کر
اپنے خود ساختہ اس بنیاد پر کہ اپنے ذہن سے. تو ہمارے ہاں یہ کاوشیں بہت ہوئی. انہی کاوشوں میں سے ایک کاوش سر سید احمد خان، اس کے ارد گرد کے لوگ، اور بعد میں غلام محمد پرویز. اور ایک اور کوشش بھی اس طرح کی ہوئی جو اس طرح واضح اس وقت تو نہیں ہو سکی، لیکن آج نتائج بد سامنے موجود ہے. اور وہ تفسیر کا وہ مکتبہ ہے جسے ہم مکتبہ فراہی کے نام سے یاد کرتے ہیں. حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ قرآن حکیم کے ایک بہت بڑے خادم، ایک بہت بڑے خدمت گزار اور عالم گزرے ہیں، جنہوں نے بڑی کوشش کی قرآن حکیم کو سمجھانے کے مختلف طریقے. انہوں نے ترجیح دینے کا ایک اصول بنایا، عربی لغت کو ترجیح دینے کا، کہ قرآن حکیم کی تفسیر میں اولیت ہوگی عربی لغت کو. یہ بات چونکہ وہ ایک اس کے حدود جانتے تھے کہ عربی لغت کو ترجیح دینے کا حد کیا ہے، کیا اس سے ہم متفقہ تصورات کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا جو 14 سال سے چلے آ رہے ہیں اس کو بدل دیں گے. انہوں نے تو ایک بہترین انداز میں خدمات سر انجام دیے. ان کے بعد ان کے شاگرد دو طرح سے دو حصوں میں بٹ گئے. ان میں کچھ چیزیں تفردات کے طور پہ تو دونوں طرف الگ تھی. جیسے انہی کے شاگرد مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تدبر قرآن میں سورہ فیل کی وضاحت کرتے ہیں، تو جمہور امت یعنی پوری امت مسلمہ کا تصور یہ ہے کہ یہاں ابرہہ کا لشکر پہ حملہ آور ہونے والے ابابیل وہ پرندے تھے، ترمیہم بحجارت، یہ پتھر پھینکنے والے، یہ اس کا فاعل وہ یہ ابابیل ہے. لیکن انہوں نے طرز تفسیر یہ اختیار فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد خود عرب کے یہ نوجوان تھے، عرب کے لوگ تھے، قبائل تھے، جنہوں نے ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کیا، چونکہ یہ ایک لشکر کی طور پر ابابیل کی طرح ان پہ حملہ آور ہوئے. اس سے مراد ابابیل نہیں ہے. اس تصور کو جوڑا جاتا ہے سر سید احمد خان اور دیگر ان تصور سے کہ ہدہد سے مراد ہدہد نہیں ہے، جن سے مراد جن نہیں ہے، نملہ سے مراد چونٹیاں نہیں ہے، اور یہ سب انسانوں کے مختلف اقسام تھے. اسی کا تسلسل ہے کہ آج اس مکتب فکر کی اس طرح کی نمائندگی ہمارے ہاں جاوید احمد غامدی صاحب کرتے، اور قرآن حکیم کی وہ تفسیر اور وہ وضاحت جو مغرب کے لیے قابل قبول ہو، اس سے امت مسلمہ کی تمام تحقیقات یا شروع سے لے کر آج تک کا اتفاق وہ ڈگمگا رہا ہو یا ختم ہو رہا ہو. اور چونکہ ہم 9/11 کے بعد رینڈ کارپوریشن کے ان سفارشات کو جانتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ سپورٹ دا ماڈرنسٹ، کہ ماڈرنسٹ جو تیسرا گروپ ہے، یعنی بنیاد پرست، روایت پرست، اور تیسرا گروپ ماڈرنسٹ، اور پھر چوتھا گروپ جو بالکل مغرب ہی کے رنگ میں رنگے ہوئے. اور اصول یہ بتایا کہ ان کو سپورٹ کیا جائے گا، ان کی کتابوں کا، ان کے اداروں کا، سب کی شاید. تو ایک کوشش یہ، اور اس طرح ایک اور کوشش مدرسہ ڈسکورس کے ایک پروگرام کے نام سے انہی کاوشوں کے مختلف صورتیں ہیں جو رینڈ کارپوریشن کے سفارشات کے تحت ہمارے ہاں موجود ہے. یہ بات ذرا تفصیل سے کہنے کا مقصود یہ تھا کہ قرآن حکیم کے اس سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جہاں ہمارے لیے اور رہنمائیوں کے بہت سارے مضامین ہے، سبق ہے، اسی پہلو یہ بھی اس کا ایک اہم پہلو ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا آتی ہے فرما بردار ہو کر، اللہ کا دین قبول کر کے، اور پھر یہ ایک بڑی ریاست وجود میں آ جاتی ہے. یہ سبا وہی ریاست ہے جنہوں نے دنیا کا پہلا سب سے بڑا ڈیم، یعنی پانی کا بھرائی والا ڈیم، مٹی سے بنایا ہوا، معارب کے نام سے تعمیر کیا تھا. اور بعد میں چل کر یہی وہ ڈیم ہے
کہ ان لوگ قرآن حکیم اس کی پھر مثال دیتا ہے کہ نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیم ٹوٹ گیا اور پانی بہہ نکلا، جس سے سیلاب کی ایک شکل پیدا ہوئی، بعد والوں کے لیے پانی نہیں نکلا۔ تو قرآن حکیم فرماتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پہلے میوے، سبزے، اچھے اچھے پھل ہوتے تھے، اب وہاں بیری کے پودے پیدا ہوتے ہیں، اب وہ ایک سنگلاخ دشت کی طور پر موجود ہے۔ تو قرآن حکیم آگے چل کر اس کی مثال جب دے گا وہاں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ یہاں سورہ نمل کی اتنی سی بات کرنی کل کے حصے کی باقی تھی کہ ہاں یہ جو ایک اور غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ پتہ چلا تھا کہ یہ ملکہ سبا جو ہے یہ ہمارے ہاں اس کا نام بلقیس کے نام سے جو مشہور ہے، ان کے یہ جنی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے جو فرش بچایا، اس فرش کے نیچے پانی تھا اور اس کے اوپر شیشے لگے ہوئے تھے، تو اس نے اپنے پائنچے اٹھائے۔ دراصل یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ جاننے کے لیے یا سلیمان علیہ السلام نے پھر ان سے شادی کی، جیسے کہ ہمارے ہاں یہ بات یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب لوگ بیان کرتے ہیں تو اس میں وزن اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، زیب داستان کے لیے زلیخا اور زلیخا کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی شادی یا ملکہ سبا اور سلیمان علیہ السلام کی شادی۔ ہاں سلیمان علیہ السلام پر یہودیوں نے جو کیچڑ اچالا، ان کی جو شخصیت کو مسخ کیا، ان میں ایک الزام یہ تھا کہ یہ بہت ساری بیویاں جس کا ذکر 700 سے 1000 کے درمیان آتا ہے بائبلی روایات کے مطابق یا اسرائیلی روایت کے مطابق، اور یہودیوں نے یہ کہنا شروع کیا، عیسائی ان سے متاثر ہوئے کہ سلیمان اپنے آخر عمر میں نعوذ باللہ بت پرستی کی طرف چلے گئے تھے، اس لیے ان کے ہاں سلیمان ایز اے نبی نہیں بلکہ کنگ سلومن کے نام سے مشہور ہے، ایک کامیاب اور بڑا بادشاہ جس نے ان کے لیے اقتدار قائم کیا۔ اسلامی تصور کے مطابق سلیمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی، ایک معاہد، جنہوں نے ہمیشہ اللہ کے دین کو سربلند رکھنے کے لیے اپنی ریاست کو بھی اسی طرح لگائے رکھا اور خود بھی اس کے لیے کاوش کرتے رہے، عدل اور انصاف کے ساتھ ایک پورا معاشرہ وجود میں لانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ ایک آئیڈیل شخصیت تھی جس کو قرآن حکیم نے تفصیل سے بیان کیا۔ قرآن حکیم اس کے بعد 20ویں پارے کے آغاز ہی سے اللہ تبارک و تعالی رب کون ہے، قرآن حکیم کچھ سوال اٹھاتا ہے۔ یہ ضمیر اور ذہن سے پوچھے گئے سوال، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به، کیا وہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارے لیے باغات پیدا کیے جس میں ہر طرح کی چیزیں گنے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے بڑے بڑے درخت پیدا کیے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ انہیں وہ سب الہ جو تم نے تراش رکھے ہیں وہ سب ان کے ساتھ تھے جب اللہ نے یہ سب کچھ کیا، یا تم یہ جو 4-5 کام یہاں گنائے گئے، زمین آسمان کی تخلیق، پانی برسانا، تو تم جن کو الوہیت کا درجہ دیتے ہو، کیا ان میں سے کسی نے یہ کام کیا ہے؟ ایک اور سوال قرآن اٹھاتا ہے، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کیا وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ، یعنی زمین کو اس قابل کیا کہ حضرت انسان یہاں رہ سکے، ورنہ ہم کتنے کاوشیں کر گئے۔ اب تو زیادہ مثالیں موجود ہیں کہ ہم ڈھیر سارے سیاروں کو جانتے ہیں لیکن زندگی وہاں ممکن نہیں ہو پا رہی، اور پھر اس زمین پر اللہ نے تمہارے لیے پانی بہایا۔ اب پانی اوپر سے آنا تو بظاہر ہمیں دکھتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم اور مشکل کام یہ ہے کہ یہاں سے پانی ان علاقوں میں پہنچایا جائے، مونسون کی ہوائیں چلتی ہے، بادل چلتے ہیں، پانی یہی ساحل پہ موجود، کراچی میں بارشیں نہیں ہوتی، لوگ پریشان ہوتے ہیں یہاں بارش کیوں نہیں رہی۔ تو ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نظام سمندروں سے میٹھے پانی کے باپ اٹھا کر اگر کراچی ہی میں 2 فٹ کے فاصلے پر برسا دیے جائے تو یہ پورا علاقہ جو ہمالیہ تک اور کشمیر اور
ان بلند پہاڑوں تک ہے، یہ درمیان تک پانی پہنچانے کا نظام کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ پانی سمندر سے اٹھا کر کراچی نہیں برساتا، وہاں دور دراز ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر پانی برستا ہے، وہاں سے پھر زیر زمین یا زمین کے اوپر دریا نالوں کے ذریعے پانی پھر کراچی تک پہنچتا ہے یا ساحل تک پہنچتا ہے۔ یہ ہر دنیا کے ہر خطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام قائم کیا۔ فرمایا ہم نے تمہارے لیے پانی بہایا اور اس کے لیے راستے بنائے، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور کئی موقعوں پر پانی کے درمیان ایک آڑ بنا رکھی ہے تاکہ پانی کے دونوں ذائقے ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہو پاتے۔ اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو یہ کر کے دکھائے یا جو کر سکتا ہو؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، یا کون ہے، کوئی اور ایسا ہے جو مشکلات میں ٹاپ ایمرجنسی میں پھنس جانے والے شخص کی پکار کو سنے اور اس کی تکلیف اس کو ہٹا دے۔ اور وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ نے تم سب کو اس روئے زمین کے اندر بھیجا، یہاں رکھا، تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، تم سے بعد کے لوگ آئے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کر سکے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہے جو تم یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے اللہ کے سوا یا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو تمہاری رہنمائی کرے ان تاریکیوں میں، چاہے وہ بحری ہو یا بری تاریکی ہو؟ اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بادل بھیجتا ہے جو تمہارے لیے خوشخبریاں لاتے ہیں اور تم خوش ہوتے ہو کہ ہمیں پانی میسر آیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کیا کوئی اور الہ ہے جو یہ سب کچھ کر سکے؟ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اس طرح خلق پیدائش کرنے والا اور اس کو دوبارہ ریپیٹ اور دہرانے والا، کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمینوں میں سے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے یا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ دو غلط فہمیاں لوگوں کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے نہیں کسی اور نے کیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ بھی ہے لیکن فلاں فلاں بھی ان کے ساتھ مددگار ہے، انہیں نمبر 2 کی طور پر۔ تو نہ اللہ کے ساتھ نہ کوئی مقابل کے طور پر، انہیں برابر بھی کوئی نہیں ہے اور انہیں نمبر 2 بھی کوئی نہیں ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ قرآن حکیم کا بنیادی تصور اور مسلمانوں کا بنیادی ایمان، جس کو سورہ بقرہ میں بھی شروع میں قرآن حکیم نے بیان کیا، وہ غیب کے ہونے اور غیب کے ذریعہ وحی کے علاوہ کوئی نہ ہونے کا یقین ہے۔ غیب کا تعلق آخرت اور توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت در حقیقت وہ تکون ہے جو اس غیب کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس غیب کا مالک، انہیں علم حقیقی اور علم غیب جو نہیں معلوم، جس کو انسان کا ذریعہ وحی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور اسی بنیاد پر یہ بلینک نہیں ہے، انہیں مطلب کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک تصور یہ ہے کہ ایک اندھیر کمرہ ہے اور اس سے ہدایت آ رہی ہے۔ اسلام کا تصور اندھیر کمرے کا نہیں ہے، یہ روشن، معلوم، متعین ہدایت اور رہنمائی کا محور و مرکز ہے۔ لیکن انسان کے پاس علم کا ذریعہ، اور یا انسان کو جتنا علم دیا گیا اس غیب میں سے، اور اس کچھ حصے کو غیب ماننا، یہ نبی اور غیر نبی سب کے لیے لازم ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور جیسے امتیوں کا ایمان ان سب چیزوں پر ہے جس پر ایمان کا قرآن حکیم حکم دیتا ہے، تو اس طرح پیغمبروں کا ایمان بھی انہی چیزوں پر ہوتا ہے جس کا قرآن حکیم حکم دیتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم غیب سے منتقل کرتا ہے، بتاتا ہے جس نبی کو چاہے اور جتنا چاہے، اور اس نبی کا علم کا مقام و مرتبہ انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم سرمایہ دارانہ نظام کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس غیب کی ایک اور اہمیت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ درست معلومات، صحیح معلومات اور جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، وہ انسان اپنے خواص اور پھر اپنے عقل کے علاوہ ایک اور ذریعہ بھی ہے۔
اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو عام طور پہ مشہور ہے کہ حواس 5 ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ان 5 کے علاوہ 2 اور حواس ہے، جن میں سے ایک کو ہم الہام اور دوسرے کو وحی کہتے ہیں۔ الہام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی شخص کی کسی بھی طرح کی رہنمائی، اور وحی وہ خاص ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنے انبیاء کو عطا کرتے ہیں۔ اور وحی تو توحید یعنی اللہ پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وحی کی بنیاد پر نبی کی رسالت کا ایمان، اور نبی جب اللہ کی ان تعلیمات کو بندوں تک پہنچاتا ہے، ان تعلیمات کی جواب دہی کے طور پر، کامیابی اور ناکامی کے نتیجے کے طور پر آخرت کو ماننا۔ یہ تینوں عقائد اس لیے بنیادی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بنیادی تصورات۔ ان میں سے جس تصور کی نفی کی جائے تو بقیہ 2 اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ توحید، رسالت اور آخرت میں سے رسالت کو نفی کر دیتے ہیں، اس رسول کو یا اس کی جگہ کسی اور غیر کو یہ مقام دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا یہ مقام ہے، تو تب بھی آخرت اور توحید کے ساتھ تعلق ڈیمیج ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان میں سے آخرت کو ختم کر دیا جائے تو توحید اور رسالت اپنی معنویت کو دیتے ہیں، اور اگر ان میں سے توحید کو ہٹا دیا جائے یا توحید میں رخنہ اندازی کر کے شرک کی کسی شکل کی طرف جایا جائے تو پھر رسالت اور آخرت اپنی حیثیت کو دیتے ہیں۔ اس لیے ان 3 تصورات کو بنیادی اصول ثلاثہ کے نام پر ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے انہی کی 3 تعلیم۔ ان 3 کی اہمیت کا اندازہ اس لیے بھی لگایا جا سکتا ہے، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ سرمایہ داری نے ان تینوں کے مقابل میں 3 اور عقائد دیے کہ توحید کے مقابلے میں آزادی، رسالت کے مقابلے میں مساوات، اور آخرت کے مقابلے میں کہ مقصود، منزل مقصود، معال زندگی، یا سب سے بڑی ترجیح آخرت کی کامیابی نہیں بلکہ اس دنیا میں ترقی۔ تو آزادی، مساوات اور ترقی کے جو سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی عقائد ہے، یہ دراصل اسلام کے بنیادی 3 عقائد کے مقابلے میں اختیار کیے گئے۔ اس لیے دونوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت میں انسان کی حیثیت کا تعین یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد ان کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ کہیں گے وہ مانیں گے۔ اور سرمایہ دارانہ عقیدے کا کلمہ یہ بنتا ہے کہ لا الہ الا الانسان، انسان کے سوا کوئی معبود، کوئی بالا تر ہستی نہیں ہے۔ جو انسان سوچے، جو انسان کہے، اب یہ سوچنا اور کہنے کو بھی پھر میڈیا کے ذریعے کنٹرول کیا جائے، تو لہٰذا وہ لوگ جن کو آپ نامعلوم کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کو کنٹرول کر کے جو کچھ وہ چاہے آپ کے ذہن میں ڈال کر آپ سے وہ نتائج اختیار کرنا، حاصل کرنا جو وہ چاہ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ پورا منصوبہ جس کو قرآن حکیم سورہ نمل کے تصور الوہیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن حکیم سورہ نمل میں ارشاد فرما رہے آیت نمبر 91 اور 92 میں، انما امرت ان اعبد رب هذا البلد، کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کروں، مجھے یہ اللہ نے حکم دیا ہے اس شہر کے رب کے، رب هذه البلد، کون سا شہر؟ الذي حرمها وله كل شيء، جس کو اللہ نے حرمت کا مقام بخشا ہے اور اسی اللہ کے اختیار میں ہے سب چیزیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ شہر جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، جس کو ہم حرمت والا شہر کہتے ہیں، احترام والا شہر کہتے ہیں، جس کو ہم حرمین کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنوی یعنی مدینہ اور مکہ۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابراہیم نے مکے کو حرمت والا ٹھہرایا، میرے لیے آپ مدینے کو حرمت والا۔ اس لیے مسلمانوں کی محبتوں کا سب سے بڑا محور و مرکز، روز زمین کی سب سے مقدس، سب سے عظیم، اور اللہ ان کی عظمتوں کو اور بڑھائے۔ ان کے مقابلے میں کسی اور شہر، کسی اور مقام کی کوئی دینی حیثیت نہیں، لیکن اس شہر کی کچھ عظمتیں ہیں، اس شہر کے مقام و مرتبہ ہے۔ یہ شہر دور جاہلیت میں بھی کسی کے لیے منع نہیں ہوا تھا، اور لوگ جب چاہتے تھے یہاں آتے تھے۔ جب
یہ شہر اپنے اس مقام و مرتبے سے ان کے لوگوں نے جب جب تاریخ کے جن جن مواقع پر اس کی یہ مرکزی دینی رہنمائی والے حیثیت سے ہٹا دیا گیا اور اسے یہاں کے حکمرانوں نے اپنے مقاصد کے لیے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جو اقتدار دین یا دینداری کی بنیاد پر نہ ہو تو اس کا وبال بھی آیا، اس کے پھر مشکلات بھی آئے، اور تاریخ کے مختلف مراحل، تاریخ کے مختلف موڑوں پر ہم ان تکلیفوں کو جانتے ہیں۔ اس لیے اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ نہیں ہے ایک حسین بھی کارگئے حیات میں، کب سے ہے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ تو یہ جب اہل حرم خود سومناتیت کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر کوئی حسین اٹھتا ہے۔ حرم تو حسین اور حسین انہی نقطہ نظر، اور حسین نام ہے دین حق کی علمبرداریت کا، حسین نام ہے اسلام کی علمبرداریت کا، حسین نام ہے قرآن و سنت کی بالادستی کا، حسین نام ہے کسی خاندان کی بالادستی کی نفی کرنے کا، کہ حسین سے مراد کسی خاندان کی بالادستی نہیں ہے، چاہے وہ اچھا خاندان ہو یا برا، یہاں سب تابع ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت۔ جہاں بیت المال کو، اسلامی ریاست کو وہ مسلمانوں کی امانت سمجھا جائے گا۔ یہ دراصل وہ خلافت کا تصور ہے جس کو چاروں خلفاء نے قائم رکھا رضوان اللہ علیہ اجمعین نے، اور جس کو قائم رکھنے کے لیے حسین نے قربانی دی، اور وہی تسلسل جاری رکھنا۔ تو قرآن حکیم فرماتے ھذہ البلدۃ الذی حرمھا ولہ کل شیء۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات۔ اور اب سورہ نمل کے بعد سورہ قصص میں قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انبیاء کے واقعات کو ذکر کرتا ہے، اور ان واقعات کے ذکر سے مقصود وہ رہنمائیاں ہیں جو میرے اور آپ کے لیے ہر آیت کے ہر لفظ میں موجود ہے۔ ہم ان میں سے کچھ کا ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم سب سے پہلے سورہ قصص میں فرعون، اس کی سرکشی اور فرعون کا رویہ قوم کے ساتھ، اور جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ سورہ شعراء اور اس کے بعد سورہ نمل اور پھر سورہ قصص، یہ ایک ترتیب سے نازل ہوئی۔ ہم نے سلیمانی علیہ السلام کے طرز حکومت، سلیمان علیہ السلام کے اپنے لوگوں کے ساتھ رویے، ان کا سفر اور جائزہ، اس ایک نظام کو بھی جانا اور سمجھا۔ پھر ملکہ سبا کے واقعے میں اس کی مزید وضاحت ہو گئی کہ اس ریاست کی ذمہ داری کیا تھی۔ اب سورہ قصص میں قرآن حکیم اس کے بالعکس مثال دیتا ہے، اور یہ مثال ہے فرعون کی، کہ فرعون علا فی الارض، فرعون کی قرآن حکیم تعارف کراتا ہے کہ اس نے زمین پہ بڑا علو، بڑی عظمت، دنیاوی لحاظ سے بڑی ریاست، بہت طاقت، بہت پیسہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا، یعنی یہ دو کنٹراسٹ رویے ہیں۔ سلیمان کو ایک بڑی ریاست، لیکن سلیمان کا اپنے لوگوں کے ساتھ رویہ کیا تھا۔ فرعون کو ایک بڑی ریاست، لیکن اس کا رویہ کیا تھا، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، فرعون نے اپنے ریاست کے لوگوں کو گروپوں میں تقسیم کر دیا تھا، طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ شیعان کا لفظ، گروپس کا لفظ قرآن حکیم استعمال کرتا ہے۔ گویا فرعونی طرز حکومت کا بنیادی اصول کیا ہوگا، لڑاؤ اور حکومت کرو، عوام کو مختلف طبقات میں تقسیم کرنا۔ اور یہ اتنا معروف طرز ہے، یہ اتنا کامیاب ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ ہم دور حاضر میں جب سوشلزم کی تاریخ جانتے ہیں تو اس کا بنیادی فارمولہ ہے طبقاتی تصادم کا، کہ مختلف طبقات کو، کسان کو زمیندار کے ساتھ، مزدور کو مل مالک کے ساتھ ٹکرا دو، رعایا کو حکومت کے خلاف ٹکرا دو۔ یعنی
ملک کے مختلف طبقات کو تصادم کی طرف لے جاؤ اور اس کے نتیجے میں پھر اپنے اقتدار. اس لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سوشلزم جس ملک میں بھی چاہا ہے، یعنی کیپٹلزم کی قسم سوشلزم، چاہے وہ روس میں یا روس کے بعد یہ آذربائیجان سمیت جتنے مسلمان علاقے ہیں یا یوکرین وغیرہ کے غیر مسلم علاقے ہیں یا قازقستان کے، ان میں کہیں بھی سوشلزم پرامن طریقے سے نہیں آیا، بلکہ وہاں ہمیشہ لوگوں کو تصادم کے نتیجے میں اپنی حکمرانی کے قیام کے لیے تیار کرتا. تو قرآن حکیم فرعونی طرز حکومت کا تعارف یوں پیش کرتا ہے کہ ایک تو فرعون نے خود کو بہت دنیا میں بہت اونچا کر دیا، بہت مقام خود، یعنی یہ ایک شخص کے گرد گھومنے والا وحدانی طرز حکومت. اور لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ وجعل اہلھا شیعا، لوگوں کو، عوام کو ٹکڑوں میں بانٹ دو. عوام ٹکڑوں میں کب بٹتے ہیں؟ عوام ٹکڑوں میں اس وقت بٹتے ہیں جب عوام کے پورے حقوق ان کو میسر نہ ہو. مالی تقسیم اس طرح ہو کہ غریب غریب تر ہوتا چلا جائے، مالدار امیر امیر تر ہوتا چلا جائے، جس کے نتیجے میں غریب اور امیر کی لڑائی پیدا ہوتی ہے. پھر امیر اپنے امارت کو قائم رکھنے کے لیے حکومت کو خوش رکھتا ہے. جیسے ہمارے ملک میں بھی یہی صورتحال ہے کہ یہاں جو شعبہ پیداوار ہے، یعنی چینی کے جتنا شوگر انڈسٹری ہے، وہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستگی رکھتے ہیں، اور اپنے فائدے کے لیے، اپنے زیادہ منافع کے لیے پوری عوام جن کے وابستگی الگ الگ سیاسی گروپوں کے ساتھ ہو، لیکن یہ آپس میں اپنے فائدے پر متفق ہے، اس لیے کم قیمت میں زمینداروں سے گنا حاصل کرنا اور زیادہ قیمت میں چینی فروخت کرنا، اس کے لیے مل کر ایک ہوں گے. اس کے نتیجے میں رد عمل پیدا ہوتا ہے. تو جو ریاست اپنے عوام کو یکساں فوائد نہ پہنچاتی ہو اور ریاست کے دست شفقت چند خاندانوں پر یا چند افراد پر ہو، تو نتیجے کے طور پر لوگ گروپنگ کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں قرآن کی فرماتے ہیں ان لوگوں نے کیا کیا؟ یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کو، عوام کے ایک حصے کو. اب یہ حصہ کبھی زیادہ ہے کبھی کم ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں یہ گویا 60-70% وہ لوگ ہیں جن میں سے 40% سے 30% تو وہ جو سطح غربت سے بھی نیچے زندگی گزارتے ہیں. تو فرمایا کہ فرعونی طرز حکومت کیا ہے؟ یستضعف طائفۃ منہم، کہ عوام کے ایک حصے کو وہ انتہائی کمزور کر دیتے. فرعون نے تو اتنا کمزور کر دیا تھا، یذبح ابناءہم، کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرنے لگ جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. انہ کان من المفسدین، فرعون کا یہ طرز، فرعون اصل میں زمین پر فساد پھیلانے والوں میں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِي اسْتُضْعِفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک نے فرمایا ہم نے چاہا کہ ہم یہ احسان کریں ان کمزور ترین لوگوں پر، اور ان کو وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان کمزور بے کس اور بے دس لوگوں کو ائمہ بنا دے، قائد بنا دے، لیڈر بنا دے. انہیں ہم انقلاب لے آئے، ہم تبدیلی لے آئے. اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ ذمہ داری کا ذکر کیا. اب فرعونی اس نظام میں فرعون اکیلا حصہ دار نہیں ہوتا، بلکہ قرآن حکیم نے فرمایا وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُ، 3 حصوں پر یہ ریاست فرعونی ریاست میں 3 حصہ دار ہوتے ہیں. ایک فرعون، ظاہر فرعون کا خاندان ہوگا، فرعون کا کاروبار ہوگا. نمبر 2 حامان. حامان ٹریڈ مارک کا ہے سرمایہ داری کا، کہ دولت، امارت، پیسہ، وہ اس کی شکل چاہے بینکوں کی ہو یا سٹاک مارکیٹ میں شیئر کی ہو یا زمین میں بہت بڑے بڑے جاگیرداروں کی ہو یا بہت بڑی انڈسٹری کا، انہیں جو بھی ہو، حامان نمائندگی کرتا ہے دولت. تیسرا ہے وہ جنودہما، فوج اور سرمایہ دار اور حکمران. یہ تینوں جب ایک ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں جیسے پاکستان کی شکل ہے کہ ایک ہی خاندان کی کوئی فوج میں ہوگا، کوئی کاروبار میں ہوگا اور کوئی پارلیمنٹ کا ممبر ہوگا، اور کبھی یہ تکون بدلتا رہتا ہے. اس کے نتیجے میں یہ تینوں مل کر اپنے اندر فوائد سمیٹتے رہیں گے، اپنے اندر فائدے پہنچاتے رہیں گے، اور دوسرے لوگ
وہ بنی اسرائیل کے طرح غلامی اور کمزور زندگی گزارتے رہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اب قرآن حکیم واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو کیسے بدل دیا۔ تو ہم نے ان غلاموں کے اندر، ان کمزوروں اور دبے ہوئے طبقوں کے اندر ایک ماں کو وحی کی کہ تبدیلی ہمیشہ کسی ماں سے آتی ہے۔ ہم موسیٰ کو یاد رکھتے ہیں، موسیٰ کی امی کو بھول جاتے ہیں۔ ہم حسین کو یاد رکھتے ہیں، حسین کی والدہ کو بھول جاتے ہیں۔ تبھی اقبال ہمیشہ حسین کی والدہ کے کردار سامنے لاتا ہے کہ بطول باش و پنہاش یازی اصل، کہ اگر تمہیں حسین چاہیے تو اے دختر اسلام، اے اسلام کی بیٹی، تجھے فاطمہ کی طرح بن جانا ہوگا اور اس پوری دنیا سے چھپنا ہوگا تاکہ تیری گود میں کوئی حسین پرورش پا سکے۔ جو ماں وہ شہرت اور سیلیبریٹی بن جاتی ہے، اس کی گود میں کوئی حسین پرورش نہیں پا سکتا۔ جن ماؤں کے پاس اپنے بیٹوں کی تربیت کا وقت نہیں ہوتا، وہ مائیں اپنے بیٹوں میں سے کبھی کسی کو حسین نہیں بنا سکتی۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ ہم نے ام موسیٰ کو وحی کی ان ارضی، کہ اپنے اس بچے کو دودھ پلائیے، غذا کا انتظام کیجیے۔ اور یہاں وحی سے مراد الہام ہے، یعنی ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، ذہن میں یہ بات ڈال دی۔ اور جب آپ کو خوف محسوس ہو فلقیہ فی الیم میں، تو اس بچے کو دریا میں ڈال دیجیے، ایک تابوت میں، ایک کوئی سی برتن میں، جس کی تفصیلات تو قرآن حکیم نہیں بتاتا، بائبلی تفصیلات موجود ہے کہ ایک ٹوکرے کے اندر رکھ کر ام موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے حوالے کر دیا۔ قرآن حکیم فرماتے ہیں آپ کو خوفزدہ نہیں ہونا ہے، انا رادوہ الیک، ہم اسے واپس پھر آپ کے گود میں لے آئیں گے اور ہم نے انہیں پیغمبروں میں سے بنانا ہے۔ اس طرح فالتقطہ آل فرعون، فرعون کے خاندان والوں نے اسے اٹھایا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق فرعون کی بیوی آسیہ نے اٹھایا، اور اسرائیلی روایات کے مطابق فرعون کی بہن نے اٹھایا۔ دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ فرعونی نظام یہ وہ دور ہے، یا فرعونی ریاست وہ ہے جس میں اس سے پہلے کے مختلف علاقوں اور ریاستوں کی طرح، جیسے راجہ داہر کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنی بہن سے شادی کی تھی، تو فرعون بھی وہ کردار ہے یا وہ دور ہے جس میں محرمات کے ساتھ شادی کا تصور موجود تھا۔ تو یہ بات بے ایک وقت درست ہے کہ وہ بہن بھی تھی اور وہ بیوی بھی تھی، اور بعض مفسرین اس کو الگ الگ رکھتے ہیں کہ نہیں، یہ جو اسرائیلی روایت ہے یہ بالکل درست نہیں ہے اور وہ صرف بیوی تھی۔ قرآن حکیم ان کی عظمت بیان کرتا ہے، اس لیے کہ اس خاتون نے بہت عظیم کردار سر انجام دیا۔ فالتقطہ آل فرعون، فرعون والوں نے اٹھایا، ہم نے یہ چاہا کہ ان کا دشمن اور ان کو غم اور دکھ پہنچانے والا انہی کی گھر میں پرورش پائے۔ بے شک ان فرعون و حامان و جنود ہما کانوا خاطئین، فرعون، ان کے سرمایہ دار اور ان کی افواج، یہ تینوں کی تینوں خطا اور ظلم کرنے والے۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی، کہ ہم اس بچے کو ماریے نہیں۔ ظاہر یہ وہ وقت تھا جب فرعون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والے ہر مرد کو مارا جائے، انہیں ہر بچے کو، لڑکے کو مارا جائے اور بچیوں کو چھوڑا جائے۔ اور اس کی وجہ جو تاریخ بیان کرتی ہے کہ فرعون کو یہ پتہ چلا تھا کہ میرا رد عمل، جب حکمران ظلم کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ رد عمل سے ڈرتے ہیں، خصوصاً کمزور طبقات کے رد عمل سے۔ تو اس کی بیوی نے کہا، آسیہ نے، کہ اسے ہم اپنا بچہ بنا لیں گے اور ہم اسے پالیں گے، اور ہمارے پاس پرورش کے نتیجے میں یہ جس کا بھی ہے لیکن پلے گا تو ہماری ہاتھوں میں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اب ہم ایک ماں کی کیفیت کو جان سکتے ہیں، جس کے اتنے چھوٹا بچہ اس سے الگ ہو جائے تو صبح والدہ بہت غمگین تھی کہ اگر یہ بات واضح ہو گئی بچے کا کیا ہوگا، پرورش کیسے ہوگی، بچے کو دودھ کون پلائے گی۔ تو فرمایا ہم نے ان کے دل کو مربوط رکھا، لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ،
فرعون موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اپنے بھائی کے پیچھے چل اور جا کر دیکھ کر آ دور سے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ پر ان عورتوں کا دودھ حرام کرایا۔ تب اس کی بہن کہنے لگی کہ میں ایک گھر جانتی ہوں جو اس کی کفالت کر سکتا ہے۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس اپنی والدہ کے پاس پہنچایا۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے والدہ تاکہ اس کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی رہی اپنے بیٹے کو دیکھ کر۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جب بڑا ہوا ہم نے اسے رشد، سمجھ، فہم اور حکمت اور علم عطا کی، اور ہم اچھے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے۔ قرآن حکیم یہاں پر ان اسرائیلی روایات کی نفی کرتا ہے جس میں فرعون کے گھر میں پلنے والے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ناگفتہ باتیں یا واقعات انہوں نے منسوب کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے ہیں تو ایک دن نکلتے ہیں، وَدَخَلَ الْمَدِينَ۔ اب قرآن حکیم ایک اور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہ موسیٰ علیہ السلام باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، هَذَا مِن شِیعَتِهِ وَهَذَا مِن عَدُوِّهِ، ان میں سے ایک تو بنی اسرائیل کی کمزور طبقے کا تھا اور ایک حکمران طبقے کا، یعنی فرعون کے خاندان کا۔ فرعون کا خاندان یہ اصل میں قبطی خاندان ہے جو آج بھی مصر میں موجود ہے، اور یہ ہمارے اقوام متحدہ کے ایک سابقہ جنرل سیکرٹری بطرس غالی، یہ دراصل اسی قبطی قبیلے کا فرد ہے جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ اور خود مصر کے اندر اسلام کے بجائے غیروں سے مرعوب رہنے والے، خصوصاً جمال ناصر اور اس دور میں، فرعونہ کو اور فرعونوں کو آئیڈیلائز کر کے معاشرے میں آئیڈیل بنایا گیا کہ ہم تو اتنے بڑے لوگوں کے خاندان یا لوگوں سے منسوب ہمارے آبا و اجداد سے، انہیں قرآن حکیم کے یا دین اسلام کے انہیں بجائے اس کے کہ اپنے آبا و اجداد موسیٰ اور ان خاندان کو ٹھہراتے، انہوں نے اپنے آپ کو فرعون کی طرف منسوب۔ تو قرآن حکیم فرماتا ہے کہ دو لوگ لڑ رہے تھے، ایک کمزور طبقے کا اور ایک حکمران طبقے کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ ان کے میں سے ایک زیادتی کرنے والا ہے اور دوسرا حق پر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اور اس نے مدد طلب کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کرتے ہوئے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ لگائی جس کی وجہ سے وہ مر گئی۔ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، اب موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تو نہیں تھا مارنے کا، لیکن جب وہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تو ہم نے ان کی یہ معافی کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہوئی، فرعونیوں نے تلاش کی، لیکن قرآن حکیم نے فرمایا کہ ہم نے ان کو یہاں سے نکالا اور وہ یہاں سے نکل کر مدین کی طرف چلے گئے اور وہاں انہوں نے زندگی کا ایک وقت گزارا، اور پھر اس کے بعد واپس آئے ہدایت اور فرمانبرداری کی ذمہ داری سر انجام دینے کے لیے، فرعونیوں سے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے۔ فرعون اس کے لیے تیار نہیں ہوا اور پھر وہ پورا بارکہ آرائی، بالآخر فرعون کا غرق ہونا اور بنی اسرائیل کا نجات پانا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی تفصیلات ہے جسے قرآن حکیم جگہ جگہ تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے مدین پہنچنے اور مدین کے واقعے کو بھی مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ قرآن حکیم موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے علاقے، فرعون کے حدود سے نکل کر مدین کی طرف جانے کا اور مدین میں وقت گزارنے کے سفر کا ذکر ہے، تاکہ یہ واقعہ، یہ غلطی جو سرزد ہو گئی ہے، یہ ذرا دب جائے اور وقت گزر جائے۔ تو قرآن حکیم نے سورہ قصص کی آیت نمبر 23 سے ارشاد فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے، پانی پلانے کی جگہ جہاں سے لوگ پانی حاصل کر رہے تھے، تو وہاں انہوں نے ایک رش پایا، ڈھیر سارے لوگ تھے جو پانی چاہ رہے تھے۔ یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان، ایک طرف رش ہے، پانی اپنے جانوروں کو اور خود کے لیے حاصل کر رہے،
دوسری طرف دو خواتین سائڈ پہ کھڑی ہے. قال فما خطبکما، تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ یہ کیوں پانی نہیں لے رہے، اور ان سے پوچھنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ پانی نہیں لے رہے. قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم نہیں کر سکتے کہ پانی حاصل کرے یہاں تک کہ یہ سب اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا دیں. وابونا شیخ کبیر، ہمارے والد عمر کے بڑھاپے والے حصے میں ہیں، ضعیف ہے، یعنی ہم اس لیے آئے. یہ پہلا سبق ہے موسیٰ علیہ السلام کے مدین کی اس واقعے کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات عجیب کیوں لگی کہ یہ دو خواتین یہاں کھڑی ہے، اور ان خواتین نے اپنے کڑے ہونے کی وضاحت میں یہ کہا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں. اس کا مطلب ہے گھر میں کوئی اور نہیں، ہم اس عذر، اس مجبوری کی وجہ سے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہیں. جب یہ سب لوگ مرد پلا کر فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم پانی پلائیں گے. اور یہ وہی تصور ہے، یہ وہی رہنمائی ہے کہ بغیر عذر شرعی کے خواتین کی ذمہ داری اپنے گھر کے امور کو سر انجام دینے کی ہے. جب کوئی عذر ہو، چاہے وہ صحت کا عذر ہو، چاہے وہ کسی بیماری کا عذر ہو، یا جیسے کہ یہاں والد اکیلے ہیں، بوڑھے ہیں، تو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے جس طرح دیہات میں خواتین جاتی ہے یا جاتی تھی، اب تو پانی گھروں تک پہنچ گیا ہے. تو بہرحال جب بھی ضرورت ہو، یہ قرآن حکیم نے بتایا کہ بنیادی طور پر بلا وجہ بغیر ضرورت کے باہر صرف انجوائمنٹ کے لیے جانا یہ شرعی حدود کے مطابق درست نہیں ہے. فسقا لہما ثم تولی الی الظل، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی ان کے جانوروں کو پلایا. اور بنی اسرائیلی روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ وہاں ایک اور چشمہ، ایک کنواں تھا جس پہ بڑا بھاری سا پتھر رکھا ہوا تھا، اور موسیٰ نے اکیلے وہ پتھر اٹھایا اور ان کو وہاں سے پانی پلایا. بہرحال جہاں سے پانی پلایا، لیکن ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور خود سائے میں جا کر لیٹ گئے. یہ دونوں بچیاں گھر جا کر اپنے والد سے کہنے لگی. قرآن حکیم موسیٰ علیہ السلام کی دعا ذکر کرتا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ آپ میری طرف جو بھی خیر نازل کریں گے میں فقیر، عاجز ہوں، مستحق ہوں. دعاؤں میں یہ بنیادی نقطہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے عجز، انکساری اور کمزوری، اور اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھ کر اس یقین کے ساتھ کہ میری اس کمزور حالت میں، اب موسیٰ علیہ السلام مسافر بھی ہے، تنہا بھی ہے، یہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، قرآن حکیم رہنمائی ان میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. یعنی گویا ہمیشہ سے عورت کا بنیادی زیور تو امتیاز وہ حیا ہے. اور ہمارا سرمایہ دارانہ نظام جب مساوات کے تصور کے تحت مرد اور عورت کے درمیان فرق ختم کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ نہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، لباس میں بھی، بالوں میں بھی، چلت پھرت میں بھی، رویے میں بھی، ہر معاملے میں بھی، اور یہاں تک کہ اب کہ جنس کے انتخاب میں بھی اس کی مرضی ہے. تو قرآن حکیم نے فرمایا وہ حیا کے ساتھ آئی. قرآن حکیم بیان تو واقع کر رہا ہے، لیکن قرآن حکیم کا واقع کا ہر لفظ اگر سبق نہ دے رہا ہو تو پھر تو یہ صرف تسکین کے لیے ہے، واقعات کے بیان کے لیے ہے. تو قرآن حکیم نے فرمایا وہ تمشی علی استحیاء، طلب حیا کے ساتھ، کہ حیا چاہتے ہوئے وہ آئی اور کہنے لگی ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو بلا رہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اس کا کچھ معاوضہ آپ کو دے. اب یہ ایک اور تعلیم ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اس کا عادی بنانا چاہیے کہ کسی سے فری میں کوئی چیز حاصل نہیں کرنا. آپ نے ہمارے ساتھ اچھا کیا، نیت اور ارادہ بہت اچھا ہوگا، لیکن ہمارے والد یہ چاہتے ہیں. یہ دراصل کسی کی اچھائی کو ماننا بھی ہے کہ کسی سے فری میں اپنے خدمات نہ لیتے رہیے، بلکہ اس سے معلوم کرے اس کے کچھ ضروریات ہوں گے. ہم ہمیشہ
کوئی ہمارے کام آتا ہے اور ہم اپنا کام پورا کرنے کے بعد اسے بھول جاتے ہیں. تو یہ لڑکی ان کے والد کی تعلیم اور تربیت بھی سامنے ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی دو اچھے لوگوں کے، دو خاندانی لوگوں کے رویے ظاہر ہو رہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے تو وہ اور پورا واقعہ دونوں لڑکیوں کے والد کو ذکر کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ نے ابھی آپ کو نجات دی، آپ فرعون کے اثر سے نکل آئے. اس علاقے میں فرعون کے کوئی اثرات نہیں ہیں، یہ ان کے ریاست سے الگ ہے. تو اتنے میں قالت احداہما یا ابت استاجرہ، اے والد اسے اجرت تو دیجئے، یہ ہمارے کام آیا ہے. ان خیر من استاجرت، جو بہترین اجر معاوضہ آپ دیں گے. تو اس میں دو خوبیاں ہیں، اور ان کا وہ اپنے مشاہدے کے مطابق دو الفاظ استعمال کرتی ہے، القوی الامین، کہ وہ قوی بھی ہے، یعنی جسمانی لحاظ سے ہمارے لیے پانی اس نے حاصل کیا جبکہ اتنا رش لگا ہوا تھا، یا اگر اس پتھر کے اٹھانے کا ذکر کر لے تو اس میں اتنا بڑا پڑ. اور امین، یہاں امین سے مراد اخلاقی امانت داری ہے، یہاں امین سے مراد پاک دامنی کی امانت داری ہے، اور یقیناً اس میں اخلاقیات کے تمام پہلو شامل ہیں، کہ ورنہ تو ہمارے اپنے قبیلے اور خاندان کے لوگ کھڑے تھے، انہوں نے یہ نہیں محسوس کیا کہ یہ دو بچیاں، یہ دو خواتین ہیں، ان کے کام کون کرے گا، بلکہ ہر ایک اپنے کام کر رہا تھا. یہ مسافر تھا، آیا اور اس نے ہمارا خیال رکھا. قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی، تو فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے دو بچوں میں سے ایک کی شادی تیرے ساتھ کرو، لیکن اس میں شرط یہ ہوگی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، کہ آپ ہمارے ساتھ وقت گزاریں گے، خدمت کریں گے، انہیں ملازمت کریں گے 8 سال تک. فإن أتممت 10، اگر 10 پوری کی تو یہ آپ کی طرف سے حسن سلوک اچھائی ہو. یعنی مہر کی صورت میں یہ طے ہوا کہ 8 سال تک. یعنی اب موسیٰ علیہ السلام کا فائدہ یہ ہوا کہ 8 سال تک گھرانہ میسر آیا، رہنے کا موقع میسر آیا، بیوی بچے ہو گئے، پورا ٹھکانہ بھی مل گیا. اور شعیب علیہ السلام کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کو گھر میں ایک معزز اور باعزت بیٹے کی طرح ایک داماد بھی ملا، گھر کے کام کاج کے لیے آدمی بھی. انہیں دونوں کے مسائل حل ہو گئے. جب یہ وقت پورا ہوا تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام ذالک بینی و بینک، یہ معاہدہ طے ہو رہا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان یہ ہے، ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، 8 یا 10 سال میں سے جو بھی پورا کروں گا یہ میں. ابھی موسیٰ علیہ السلام طے نہیں کر رہے، اور یہی طریقہ ہے، ہمیشہ معاہدے میں آپشنز کھلے رکھنے چاہیے کہ ٹھیک ہے جب 8 سال کا وقت آئے گا تو پھر یہ طے کریں گے. اور اس وعدے وعید پر واللہ علی ما نقول وکیل، پھر قرآن کی فرماتے ہیں اللہ کو گواہ ٹھہرا کر کے فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ وقت پورا کیا اور واپس ہوئے، وسار باہلہ، اپنے اہل خانہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ مصر میں اپنی ذمہ داری کو سر انجام دینے کے لیے بلانے کا ایک طریقہ یہ کہ وہ اپنے اہل خانے کے ساتھ آئے. درمیان میں وادی طویٰ میں جب وہ ٹھہرے اور ان کو آگ کی ضرورت تھی تو انہوں نے دور سے آگ دی. اور پھر آگے درخت کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بے خبر، کہ میں نے آگ دیکھی ہے، وہاں جا کر میں کچھ کسی سے معلوم کرتا ہوں، نہیں تو آگ تو لے آؤں گا
اور تمہارے کام آئے. موسیٰ علیہ السلام پھر آتے ہیں اور فرعون کے ساتھ مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور دلائل، حجت، براہین، اور پھر وہ سب مراحل جس کا قرآن کی مختلف مواقع پر ذکر کرتا ہے. یہاں ایک الگ واقعہ قرآن کی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اس کے بعد بیان فرماتا ہے، اور یہ واقعہ ہے حامان کا. وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا، ممبران پارلیمنٹ سے کہا، درباریوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتا. فرعون کے نظام اور نظام ریاست اور اس میں فرعون کی حیثیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. فرعون اپنے آپ کو معبود، فرعون اپنے آپ کو خدائی یا الوہیت کا اس طرح مالک نہیں سمجھتا تھا کہ میں خود ایسا ہوں، بلکہ جبکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہاں قرآن حکیم نے الفاظ نقل کی، من الہ غیری، میرے سوا کوئی الہ نہیں، یا انا ربکم الاعلی. لیکن یہ دونوں اپنے بارے میں الوہیت اور ربوبیت کے دعوے فرعون کے در حقیقت اس بنیاد پر تھے کہ وہ اپنے آپ کو جن بالاتر قوتوں کے نمائندے کے طور پر پیش کر رہا تھا کہ میں سورج دیوتا کا نمائندہ ہوں، مجھ میں الوہی صفات ہے ان کی وجہ سے، یعنی وہ بالاتر ہستیاں آسمانوں میں ہیں، میں روئے زمین پر تمہارا ان کا نمائندہ رب یا ان کا نمائندہ الہ ہوں. اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کہ میرے علاوہ تو کوئی نہیں، یعنی وہ جو آسمانی تعلق ہے وہ میرا ہے، کسی اور کا نہیں. فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ. حمان میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دے تاکہ میں ذرا دیکھ کے آؤں کہ موسیٰ کا رب کہیں اوپر موجود ہے. لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کے الہ کو دیکھ کے آؤں. انہیں گویا اس کا یہاں توڑ اس بات کا کرنا چاہ رہا ہے کہ اوپر موسیٰ کا الہ نہیں، میں جس کا نمائندہ ہوں وہ الہ ہے. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ اللَّهِ. قرآن حکیم نے فرمایا کہ فرعون اور اس کے فوجی نے زمین پہ بڑا تکبر مچائے رکھا نہا. گویا فرعونی نظام کی ایک خوبی، یعنی ایک تعارف اس نظام کا یہ ہے کہ وہ اپنی فوجی طاقت کے بل بوتے پر اس نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا. اور یہی وہ اس دور کا تسلسل چلا آ رہا ہے ابھی تک کہ بڑے ممالک، طاقتور ممالک سمجھے اس بنیاد پر جاتے کہ ان کے پاس ہتھیار کتنے زیادہ ہے، ان کی فوج کتنی طاقتور ہے. لہذا ہمیشہ اس نظام کی خوبی یہ ہے کہ فوجی دستے یا فوج پہ اخراجات عوام کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے، کیونکہ عوام مرے یا جیے جو بھی ہو، ریاست کا اصل فائدہ یا ریاست کے اصل رکھوالے یا ریاست کا اصل وجود برہون منت رہتا ہے فوج. اس لیے معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے پاکستان کا ہے، ہم دو پاکستانوں میں رہتے ہیں، ایک پاکستان چھاونیوں کے اندر ہے اور ایک پاکستان چھاونیوں کے باہر ہے. اور کوئی بھی شخص یہ مشاہدہ کر سکتا ہے کہ ملیر چھاونی کے اندر کا پاکستان کیسا ہے اور ملیر عام پاکستان کیسا ہے، بنو عاقل چھاونی کا پاکستان کیسا ہے، بنو عاقل سے چھاونی سے باہر کا بنو عاقل کیسا ہے. اور یہ پورے ملک کی حال، اور یہ صرف ابھی کی نہیں، یہ انگریز دور اور غلامی کے دور. اس کے مقابلے میں اسلامی خلافت، اسلامی نظام، اسلامی انقلاب کی خوبی کیا ہے، اور یہ بات عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اسلامی خلافت میں اصل فوائد سب عوام تک یکساں پہنچیں گے. ریاست اپنی فوج کے بل بوتے پر عوام کا استحصال نہیں کریں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے فرعونی نظام کے نتیجے میں کہ فوج پھر بادشاہ کنگ میکر بن جاتی ہے.
اور وہ کچھ لوگوں کو عوام میں سے الگ کر کے نمبر بائی نمبر اقتدار فراہم کرتے ہیں تاکہ ان کے خود کی قوت برقرار رہے. تو قرآن حکیم نے فرمایا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. اور ان کا خیال تھا کہ ہماری طرف واپس انہوں نے کسی نے نہیں آنا ہے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، اس لیے ہم نے پکڑا اسے بھی اور اس کی فوج کو. انہیں فرعون غرق تو ہوا، اس کے ساتھ فرعون کے فوجی بھی غرق ہوئے. فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے پھر انہیں سمندر میں غرق کیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. ان سب لوگ کیسے ہوئے یہ فرعون والے؟ یہ آگ کی طرف بلانے والے تھے، آگ کے قائد، لیڈر، جہنم کے لیڈر تھے یہ. وَيَوْمَ يَقُومُ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. دنیا میں ان کے پیچھے ہم نے لعنت لگا دیا، لوگ قیامت تک ان پہ لعنت کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تیسرا پہلو سورہ قصص میں بیان ہوتا ہے، اور یہ یہاں پر تفصیل سے ہے، اس لیے ہم یہیں پر بات کر لیں گے. آیت نمبر 76 سورہ قصص پارہ 20. قرآن حکیم قارون کا ذکر کرتا ہے، اور قرآن حکیم کی اس بیان کے بعد قارون ایک نمائندہ اور علامت ہے سرمایہ دار کی، طاقتور کی، بہت سارے پیسے والوں کی، لیکن ایک ایسا شخص جو ہے تو مظلوم طبقے کا، لیکن بالاتر اور طاقتور اور اللہ سے باغی طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے، ان کی باتیں وہاں پہنچاتے ہوئے مظلوموں کے اندر اپنی بڑائی کا. تو قرآن حکیم نے فرمایا اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ. قارون اب وہ کردار ہے جو قوم موسیٰ میں سے ہیں، اور اس کے تمام مفادات کا تقاضا اپنی قوم کا ساتھ. گویا قارون نمائندگی کرتا ہے بر صغیر کے پس منظر میں ان تمام لوگوں کا جو غلاموں میں سے ہوتے ہوئے آقاؤں کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہیں. اس کردار کی ایک علامت ہمارے اس وقت بر صغیر میں جو خصوصاً اور پاکستان میں جو ہمارا حکمران طبقہ ہے، اور اس کی علامت یا اس کی تاریخ اور اس کی فہرست موجود ہے کہ انگریزوں کی اس دور غلامی میں جن جن خاندانوں نے انگریزوں سے وفاداریاں نبھائی اور اپنے عوام سے نقصان پہنچاتے رہے، عوام کے خلاف حکومتوں کا، حکمرانوں کا ساتھ دیتے رہے، چاہے وہ مختلف درباروں اور مزاروں کے گدی نشین تھے جو آج ہمارے ہاں بڑے بڑے ناموں کے ساتھ موجود ہیں. اور یہ خصوصاً یہ واضح ہوتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی میں. 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز کے باغی فوجی، مقامی جاگیردار اور انگریز کے وفادار فوجی، یہ تین مارکاراریاں ہوتی ہیں. یہ جو انگریز کے باغی فوجی مختلف چاونیوں سے نکلے، ان پر ایک طرف وہ مسلمان جاگیردار، وہ خوانین جو آج پاکستان میں بڑے ہیں، یا وہ گدی نشین جو آج پاکستان میں بڑے ہیں، جن کو اسی بنیاد پر اس معاشرے میں اقتدار عطا کیا گیا. تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ کان من قوم موسیٰ، فرعون قوم موسیٰ. اسی طرح کا ایک کردار تاریخ کا حصہ بنا ہے ابو الرغال کا. ابرہہ کا لشکر جب کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا تھا تو ابو الرغال کے قبیلے کے پاس جب آیا، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ کعبۃ اللہ کون سا ہے، اور ہر قبیلے کے اپنے اپنے بت تھے. تو جب ان کے قبیلے کے بت کو گرانا کا ان کا خیال ہوا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کعبۃ اللہ نہیں، کعبۃ اللہ تو دوسری جگہ ہے. تو انہوں نے کہا تمہارا کوئی آدمی ہو، ابرہہ کے لشکر نے کہا، جو ہمارے وہاں تک پہنچائے. تو بدقسمتی سے ان لوگوں نے ابو الرغال کو ساتھ کر دیا، اور اس وقت سے ابو الرغال ایک علامت بن گیا ہے اپنی قوم کے خلاف باہر کے لوگوں کے ساتھ دے کر لا کر اپنی قوم کو مروانے کا. ابو الرغال ابرہہ کے لشکر کو لے کر حرم کعبہ کے پاس آیا، اس لیے یہ واحد ابرہہ کی فوج کا باہر کا آدمی ہے جو ابابیل کے
پھینکے ہوئے پتھروں کا نشانہ بنا، اور ابرہہ کا لشکر بھی تباہ ہوا، اس میں یہ ابو رغال بھی مر گیا۔ ابو رغال کی قبر کو اس کے بعد 400 سال تک جب لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو ابو رغال کے قبر پر تھوکتے تھے کہ یہ دراصل وہ شخص ہے جس نے بیرونی اقاؤں کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی قوم سے غداری کی، انہیں عربوں سے غداری کی۔ ہمارے بر صغیر میں آج تک پاک و ہند میں اس کے بہت سارے ابو رغالوں کی ایک پوری تاریخ ہے، ایک پوری فہرست ہے۔ اور جب بھی اقتدار کی تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو ان خاندانوں کا مفاد ہمیشہ قائم رکھا جائے گا۔ اس کے لیے بین الاقوامی قوتیں کوشش کرے گی کہ ان کے منظور نظر خاندان یا ان خاندانوں کے افراد جو ہے وہ ہمیشہ اقتدار میں رہے۔ اس لیے پاکستان کے عام عوام یہاں حکمران نہیں بن سکے، یا ان کے نمائندے یہاں حکمرانی تک نہیں پہنچ سکے۔ تو قرآن حکیم نے قارون کا ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون تھا تو ان مظلوم بے کس اور بے دست بنی اسرائیل میں سے، فبغى علیہم، لیکن اس نے اپنے قوم سے بغاوت کی، اپنی قوم کے بجائے دشمن کا ساتھ، فرعون کا ساتھ دینے لگا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُنُوزِ مَا، اور بہت، اب قارون کی دوسری خوبی کیا تھے؟ آقاؤں کا ساتھ دینے، قوم سے غداری کا اس نے جو معاوضہ وصول کیا، تو جس طرح ہمارے ہاں بڑے بڑے جاگیردار وجود میں آئے، اسی طرح اس نے بھی بہت سارے کنوز حاصل کرے۔ کتنے کنوز؟ ان مفاتحہ، جو اس کے چابیاں تھی وہ ایک بڑا دستہ اٹھانے والے تھے، انہیں جانور رکھے تھے، اس نے لوگ رکھے تھے، چونکہ یہ وہ دور ہے جس میں چیزیں جنس کی صورت میں محفوظ رکھی جاتی تھی۔ ظاہر بینک تو نہیں تھے، یا اس طرح کے کوئی اور ادارے نہیں تھے جہاں اکاؤنٹس ہوتا ہے، بلکہ اگر بھیڑ بکریاں ہے تو بھی جنس کی صورت میں ہوتی تھی، مال و دولت باقی بھی جنس کی صورت میں ہوتا، تو اس کو رکھنے کے لیے جگہ، اس کے دروازے اور اس کی تالے، اس کی چابیاں، یعنی یہاں تک کہ یہاں بات اس کی چابیوں کی ہو رہی ہے۔ اور اسی بات کی وضاحت ان واقعات سے ہوتی کہ کئی جانور اس کے گوداموں کے تالوں کی چابیاں اٹھائے ہوئے چل رہے ہوتے تھے، گویا موسیٰ کے ہاں کا سرمایہ دار، انہیں غریب طبقے کا وہ سرمایہ دار جو آقاؤں کی غلامی کر رہا تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جب قوم اپنے لوگوں نے سے کہا اس کی اصلاح کرنی چاہیے، نیک اور اچھے لوگوں نے، کہ غرور اور تکبر، عقل نہیں دکھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ اب غلامی کی ایک اور نفسیات ہے۔ کمزور طبقات میں، غلامانہ طبقات میں جب تھوڑی سی دولت ملتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ تکبر کے ساتھ دکھاتا ہے، یعنی وہ خاندان جو پہلے سے بڑے خاندان ہوتے ہیں، یا جسے ہم خاندانی لوگ عرف عام میں کہتے ہیں، جو بردبار، اور جب دوسری اصطلاح میں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں نو دولتیے، تو نو دولتیے دراصل اظہار کرتے ہیں، شودہ پن دکھاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس کچھ ہے، جبکہ خاندانی لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تیرا لہجہ بتاتا ہے کہ تیری دولت ہے نئی نئی۔ یہ نئی دولت جب آتی ہے تو لہجے بدل جاتے ہیں، رویے بدل جاتے ہیں۔ اور قارون کے کرتوت قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ مجھے کسی اللہ نے احسان کر کے نہیں دیا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے یہ میرا ٹیلنٹ ہے، میری صلاحیت ہے۔ اگر میں ٹیپو سلطان کے مقابلے میں انگریزوں کا ساتھ نہیں دیتا، اگر میں بر صغیر کے اور تمام کونوں میں ہم انگریزوں کا ساتھ نہیں دیتے، یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہم میں، تو ہم اتنا کچھ جمع نہیں کر پاتے۔ تو قارون کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے، یہ میرا علم کا نتیجہ ہے، اور یہ اپنی صلاحیت اور اپنا سب کچھ
اپنے دو نمبری کی طرف منسوب کر رہا تھا۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ نے قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ ہم نے اس سے پہلے وہ کتنے ہی بستیوں اور قبیلوں اور خاندانوں کو تباہ کر دیا۔ من ہوا اشد منہ قوتا و اکثر جمعا، جو قوت میں بھی تجھ سے زیادہ تھے اور جماعت میں بھی، یعنی گروہ کے لحاظ سے بھی ان کا گروہ بھی مضبوط تھا، طاقت بھی زیادہ تھی۔ اور یہ اس دور میں جب بھی طاقت کی بات کی جاتی ہے تو اس میں دو چیزیں لازماً شامل ہوتے ہیں، ایک مالی قوت، اجناس کی قوت، اور ایک افراد کا، مردوں کا جمگٹا۔ ولا یسأل عن ذنوبہم، اور پھر کوئی ایسا نہیں رہا کہ ان مجرموں کے گناہوں کے بارے میں پوچھ سکے۔ قرآن حکیم نے رویہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ، یہ نکلا قارون اپنے قوم میں بہت زینت، تفاخر کے ساتھ۔ تو اب دیکھنے والوں میں بھی دو نقطۂ نظر بنے۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے تھے وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسا ملتا۔ دیکھو یہ کتنے تمطراق شان و شوکت کے ساتھ جا رہا ہے۔ قرآن حکیم ہماری اصلاح کے لیے ہمارا رویہ ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے کہ جن کے پاس دنیا کی بہت ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ اللہ سے باغی ہوتے ہیں، وہ آئیڈیل نہیں ہوتے۔ جو لوگ ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں وہ بعد میں مایوس ہوتے ہیں۔ تو ایک رویہ یہ تھا کہ یہ بڑا آدمی ہے، اور وقال الذی اوتوا العلم، اور وہ جن کو حقیقی صحیح اور درست علم تھا وہ کہنے لگے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ بھائی جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہا ان کا اجر، ان کا نتیجہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ فخسفنا به وبداره، ہم نے اسے اور اس کے اس گھر کو اس زمین میں دسا دیا، غرق کر دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، پھر اس کا وہ جمگٹا بھی نہیں رہا، اس کی وہ پارٹی بھی نہیں رہی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی۔ وما كان من المنتصرین، اور نہ ان کی مدد کرنے والا کوئی وجود میں آ سکا۔ تو جب یہ انجام دیکھا تو وہ لوگ کہنے لگے جو پہلے بڑے متاثر ہو رہے تھے وَأَصْبَحَ الَّذِي تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہ لوگ جو کل اس کی طرح کی تمنا کر رہے تھے، اس کے مقام اور مرتبے کی طرح، وہ کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، یہ تو اللہ کا امتحان ہے کہ وہ کسی کے لیے فراوانی کرتا ہے اور کسی کے لیے کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو جو فراوانی کرنے کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں کنٹرول کا اختیار ہے، اسی سے مانگا جائے، اسی سے تعلقات بنایا جائے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم سورہ قصص میں ان اہم ترین مضامین کے بعد سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے، اور سورہ عنکبوت 20ویں پارے کے عنکبوت کا تو کچھ ابتدائی حصہ 20ویں پارے میں ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور عنکبوت کی اس لفظ سے مراد تو مکڑی ہے۔ قرآن حکیم آگے چل کر یہ مثال دیتا ہے کہ کچھ لوگ بڑی کچھی کاوشیں کرتے ہیں اور بڑی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، لہذا مضبوط کیا ہے؟ تو قرآن حکیم فرماتے ہیں کہ اوہن البیوت، کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہ صورت دراصل بھی ایک جانور مکڑی کے نام پر ہے، اس لیے جانوروں کے بارے میں اسلام کا رویہ نہ تو کسی دشمنی کا ہے کہ اسلام کو جانوروں سے دشمنی ہے، اور نہ اسلام کا رویہ جانوروں کے بارے میں ان کو ان کی حیثیت سے زیادہ کوئی مافوق الفطرت حیثیتوں کا ہے، بلکہ تمام جانور اللہ کی مخلوق ہے۔
اور تمام جانوروں کو میں سے اللہ نے ہر جانور کے ذمہ جو کام لگایا ہے وہ جانور وہی کام سر انجام دیتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جن جانوروں کو استعمال کی اجازت دیتا ہے، کچھ جانوروں کو اسلام کھانے کے لیے استعمال سے منع کرتا ہے کہ یہ جانور حرام ہے، تو جو جانور حرام ہے کہ استعمال نہیں کرے، ان کے ساتھ اسلام نفرت اور دشمنی کی تعلیم نہیں دیتا۔ یعنی اگر اسلام چند مخصوص جانوروں کو کھانے کے لیے جائز اور حلال ٹھہراتا ہے اور کچھ جانوروں کو حرام ٹھہراتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جائز اور حلال جانوروں میں کوئی اور خوبیاں ہیں، بلکہ استعمال میں سہولت کے لحاظ سے، اور دراصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کے ذریعے آزماتا ہے کہ کون میرے حکم کی بنیاد پر رکتا ہے اور کون نہیں رکتا۔ لیکن شیطان پھر اس کے لیے رویے دو اپناتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ان جانوروں، ان چیزوں کو جس سے منع کیا گیا ہے، اس کی بڑھوتی، اس کی عظمت اور اسی کی طرف لوگوں کو لگا دیتا، جس کی ایک بڑی مثال ہمارے ہاں دو جانوروں کے۔ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے بارے میں کہ کتا گھروں میں نہیں رکھنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ مسلمان نکلے اور جہاں کتے نظر آئے ان کو مارنا شروع کر دے، یا کتوں سے کوئی الگ سے کوئی نفرت۔ باقی جانوروں کی طرح وہ بھی ایک جانور ہے، اور اس طرح ایک اور جانور جس کی اس سے زیادہ قرآن حکیم نے ذکر کیا، وہ خنزیر یا سور کا کے نام سے جو دنیا میں مشہور ہے، اور یا اس کے تمام اقسام۔ اب قرآن نے، اسلام نے تو صرف ان کے استعمال سے منع کیا کہ ان کا گوشت آپ استعمال نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، یا اس کو آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ شیطان نے اس کی بنیاد پر اپنے لوگوں کا ذہن ہی ایسا بنایا کہ انہی دو کو محبوب بنا دو، ورنہ دنیا میں اور بہت سارے جانور ہیں جن کی اس طرح کی خوبیاں ہو سکتی ہے جو ان دونوں میں ہے، لیکن یہاں فرق ہے اللہ کے ماننے اور اللہ کے بات نہ ماننے والوں کے درمیان۔ شیطان کا کردار یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے، قطع نظر اس کی کہ اس چیز کی خوبی ہے یا نہیں ہے، یا اس چیز میں کوئی کمال ہے یا نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے ازل میں، شروع میں جب شجر درخت کی طرف جانے سے یا اس کو کھانے سے منع کیا، تو شیطان نے آدم کے خلاف سب تانا بانا اس بنیاد پر بنا کہ یہی تو وہ ہے جس کی بنیاد پر تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ تو اس دنیا میں وہ کیا کرتے، ممانعت کا فارمولہ وہی ہے۔ جیسے وہاں درخت کو کھانے اور استعمال کرنے سے منع کیا، یہاں کسی جانور کو کھانے اور استعمال کرنے سے منع کیا۔ امتحان یکساں ہے۔ شیطان کا کردار بھی اسی طرح ہے کہ اس نے تمام خوبیاں اس میں کہ بنی سور زیادہ سے زیادہ، اور دنیا میں سب سے زیادہ اس کی فارمنگ ہو، یہی فارمنگ، یہی بڑھوتی، یہی اچھائیاں تو ان جانوروں میں بھی ہو سکتی ہے جن کے اسلام کھانے کی اجازت دیتا ہے۔ اور یہ بھیڑ بکریاں یا اونٹ یا گائے اور بھینس، وہ سب جانور جن کو انسان استعمال کرتا ہے، اگر یہ سب فارمنگ، سب ترقی اس میں ہو جاتی تو انسان استعمال تو گوشت ہی کرتا ہے اور وہی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اب دو جانور ہے، ایک جانور پہ تو اتنا کام کہ اس کا گوشت اور اس کے لیے اتنی فارمنگ اور باقیوں کو نہیں، لہٰذا اب وہ رویہ جو مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے لیے اتنے انتظام کرتے اور اتنی کوشش کرتے کہ وہ اپنے ہاں گوشت کی تمام ضروریات کو حلال جانوروں سے پورے کر دیں۔ اور اللہ نے یہی رکھا ہے کہ اتنے باوجود اس کے کہ اتنی زیادہ کاوش نہیں ہے، تب بھی تمام مسلمان علاقوں میں بغیر بڑی فارمنگ کے ان کے گوشت کی ضروریات جو ہے وہ حلال جانوروں سے پورے ہو سکتے، اور اگر محنت کی جائے تو اور زیادہ اچھے اور انداز سے یہ پورا ہو سکتے۔ تو بات ہے اصل میں رویے، فرما برداری اور بغاوت کی، کہ اللہ کی بات ماننی ہے یا اللہ کی بات نہیں ماننی۔ تو عنکبوت یا دیگر جن جانوروں کا قرآن میں ذکر ہے، یہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ یہ جانوروں میں سے کوئی تو قابل نفرت ہے اور کوئی جو ہے وہ محبت کے قابل ہے۔ تمام جاندار جتنے ہیں
یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، یا جو نباتات جمادات ہے۔ کسی سے کوئی نفرت کا رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور کسی سے کوئی محبت کا کوئی ایسا رویہ کہ اس میں کوئی اور صفات ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، کہ باقی سب کچھ آپ کے لیے ہے، لیکن تم نے اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے۔ تو قرآن حکیم سورہ عنکبوت کے شروع میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ قرآن حکیم سورہ عنکبوت پارہ نمبر 12 میں ہمارا رویہ، ہمارا مزاج، ہمارا کردار کو درست کرنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے، احسب الناس ان یترکوا، کہ لوگوں نے کیا یہ سمجھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ صرف یہ کہہ کر، یہ کہنا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ لقد فتنا الذین من قبلہم، ہم نے اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا۔ یعنی مرکزی مضمون، مرکزی سبق سورہ عنکبوت کا، کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، میں صرف زبان سے کہہ دوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کافی ہوگا، اس کلمہ طیبہ کے اثرات کو عملاً قبول کرنا، یعنی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا فیصلہ صرف ان دو لفظوں کے کہہ دینے یا دہرا دینے کے نتیجے میں کرے گا، کہ یہ ایک تو جنت میں جائے، یہ دوسرا جہنم میں جائے، یہ ایک کے لیے تو جنت کی وہ نعمتیں اور فراوانیاں ہو، یہ دوسرا جہنم میں ان تکلیفوں سے گزرے؟ تو یہ جو فیصلہ ہے آخرت کا، اس کی بنیاد دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل سپردگی کی بنیاد پر ہے۔ جنت کا مستحق وہ ہوگا، جہنم کا مستحق وہ ہوگا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت اختیار کی۔ تو صرف ان یقول آمنا کافی نہیں ہے۔ یہ قرآن حکیم ان لوگوں کے رد عمل میں بات ارشاد فرما رہا ہے جن کا یہ خیال تھا کہ بس ہم صرف زبان سے کہہ دیں گے کہ لا الہ الا اللہ اور بس باقی کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو ہم کانپ اٹھتے ہیں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ اقبال نے اس حقیقت کا اظہار کیا کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو لرز اٹھتا ہوں کہ جب میں اس کے مشکلات کو دیکھتا ہوں۔ قرآن حکیم اس لیے فرماتا ہے کہ صرف ایمان کہہ دینے کے بعد اس اجر و مقام و مرتبے کا استحقاق نہیں حاصل ہوتا جو ان لوگوں کو حاصل ہوگا جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، پھر وہ آزمائے گئے، ان پر امتحانات آئے، وہ اپنے خاندانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے، یہاں تک کہ انہیں آروں سے، انہیں کنگھیوں سے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن کو چیرا گیا اور یہ سب تکلیفیں دی گئی، صرف جرم یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ تسلسل نہ صرف انبیاء کے ساتھ، اولین ساتھیوں کے ساتھ، بلکہ یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جب بھی لوگ حقیقی معنی میں یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو اس کے نتائج اور اثرات آتے ہیں۔ آخر اس کی کوئی تو وجہ سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں تو اہل مکہ چاہ رہے کہ وہ سجدہ نہیں کرے، کبھی آپ پر اجڑی ڈالی جاتی ہے، اور ہم سجدے کرتے ہیں، کوئی ہمیں سجدہ کرنے سے روکتا نہیں ہے۔ فرق کس میں ہے؟ سجدے کرنے والا کے کردار کا فرق ہے۔ اور نمبر 2، اہل مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جب ہماری بتوں کے آگے سجدہ نہیں کرتا اور ایک اللہ واحد کو سجدہ کر رہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمارے نظام کو نہیں مان رہا ہے۔ تو سجدہ کرنا در حقیقت اللہ کے نظام کی اطاعت کی علامت ہے، اور سجدہ نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام سے بغاوت کی علامت ہے۔ اس لیے اہل مکہ ان نتائج کو سمجھ رہے تھے
کہ یہ رسول، یہ محمد جو آج حرم کعبہ میں ہمارے بتوں کی طرف سجدہ ریز نہیں ہوتا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یا صرف یہ کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں یقول آمنا وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ دوسری رہنمائی اس آیت سے یہ بھی ہوتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد یا مومنین اور نیک لوگوں پر جب امتحانات اور مشکلات آتی ہے تو وہ بعض دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم پر اتنے امتحانات اور آزمائشیں کیے۔ یہ آیت رہنمائی کرتی ہے کہ ایمان کے بعد آزمائشیں اور امتحان ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کندن بنانا چاہ رہا ہے، مضبوط بنانا چاہ رہا ہے، آخرت کے درجات کو بلند کرنا مقصود ہے۔ اور وہ لوگ جن پر یہ آزمائش اور یہ امتحان نہیں آتے، وہ دعا تو عافیت کی کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امتحان کی دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب امتحان آئے تو اس میں ڈٹ جانا یہ کامیابی کی علامت ہے۔ قرآن کی فرماتا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے جو برے اعمال کرتے ہیں کہ وہ ہم سے جیت جائیں گے، ہم بھول جائیں گے، ہم فراموش کر دیں گے؟ تم گناہ، غلطیاں اور کوتاہیاں اور بدیاں کرتے ہوئے یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اس بنیاد پر تم جیت جاؤ گے اگر ابھی فوراً تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو شخص بھی جتنی بھی جدوجہد کرے گا دین کے لیے، دین کی نظام کے لیے، غلبہ دین کے لیے، پیغمبرانہ مشن کی تکمیل کے لیے، تو دراصل اس کی یہ جدوجہد اس کے اپنے فائدے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اگر یہ پوری دنیا دین کا کام نہیں بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اگر سب کرنے لگے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ دراصل تو انسان اس امتحان میں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ، جو بھی دین کی کوشش کرے گا، اس کوشش کے جو بھی مراحل ہیں، لیکن اس کوشش، اس جہاد کے لفظ کو سمجھنا چاہیے۔ جیم ہا دال کے اس مادے سے بننے والے جتنے شکلیں ہیں، جتنے صیغے ہیں، جیسے مجاہد، مجاہدین، مجاہدون، مجاہدہ یا مجاہدات، ان سب میں بنیادی معنی ہے انتہائی صرف قوت، مقدور بر، یعنی جتنا ممکن ہو۔ یہ نہیں کہ جو اضافی وقت ہے اسے اللہ کی راہ میں استعمال کرنا جہاد کہلائے، یہ نہیں کہ جو اضافی صلاحیت ہے یا پوری زندگی تو بہترین وقت تو نظام طاغوت کو دے دیا جائے اور ریٹائر لائف کو انجوائے کرنے کے لیے دین کا کام شروع کر دیا جائے۔ وہ لوگ بھی خوش قسمت ہیں جن کو یہ موقع ملتا ہے، لیکن اصل مطلوب تو یہ ہے کہ اپنے بہترین وقت، اپنی بہترین صلاحیت، اپنے بہترین اولاد، اپنا بہترین سرمایہ وہ اللہ کی راہ میں لگایا جائے۔ تو جہاد نام ہے انتہائی صرف قوت کا، زیادہ سے زیادہ اپنی قوت کو صرف کرنا اور خرچ کرنا۔ پھر اس جہاد کے مختلف مراحل اور مختلف درجے ہو سکتے ہیں کہ کوئی قلم کے ذریعے کرے، کوئی صلاحیت کے ذریعے کرے، کوئی بیان کے ذریعے کرے، کوئی تعلیم و تعلم کے ذریعے کرے، کوئی سیاست کے ذریعے کرے گا۔ یہ مختلف شعبہ ہے دین کے، اور دین کے جتنے شعبے ہیں اتنے ہی جہاد کے شعبے ہیں۔ معزز سامعین، آج پارہ نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات ارشاد فرمائے، جو رہنمائی فرمائی، اس کے کچھ نکات سے ہم نے رہنمائی حاصل کی، اسے سمجھنے کی کاوش کی۔ اس پارے کا جو سبق ہے، اس پارے میں جو ہمارے کرنے کا کام ہے، اس پارے میں اپنے رائے عمل بنانے کی جو رہنمائی ہے وہ سورہ نمل کی آیت نمبر 91 سے ہم نے آج لی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله كل شیء وامرت ان اکون من المسلمین، کہ مجھے اس بات کا حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس رب کی جو اس شہر کا رب ہے، جس کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اس شہر کو، اور وہ امرت ان اکون من المسلمین، اور اسی نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں تابعدار اور فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ قرآن حکیم کے
یہ حکم کہ اللہ کے عبادت کرنے والا بنو، اللہ کے عملاً اطاعت اور فرمانبرداری اور اتباع کرنے والا بنو، یہ آیت کریمہ ہم سے مخاطب ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم آپ کو پرکھیں کہ آیا ہم ہر لمحے میں، ہر حال میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں یا نہیں۔ جب دین پوری زندگی کا نام ہے تو پوری زندگی کے ہر دائرے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات کو اپنانے کا نام عبادت ہے۔ ہم چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، تدریس ہو یا مارکیٹنگ ہو، زندگی کا کوئی بھی کام ہو، لیکن اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے، ہم حرام سے بچے ہوئے ہیں، حلال رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو حلال منتقل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہے عبادت ہر دائرے میں۔ اور جو عبادت کے مستقل طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے، ان تمام مراسم عبودیت کو سر انجام دینا اس کا لازمی حصہ ہے۔ اور اسی کے لیے قرآن حکیم نے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں عملاً اپنے ظاہر سے دکھتا رہوں اور محسوس ہوتا رہوں کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، جس کے لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لفظ استعمال کرتے ہیں مکمل سپردگی اختیار کرنا۔ یہی مکمل سپردگی عبادت ہے۔ اپنی کوئی بات اللہ کی بات کے مقابلے میں نہ رکھنا، یہ مطلوب و مقصود ہے۔ 100% سرنڈر ہو جانا، اپنے آزاد مرضی سے دستبردار ہو جانا، یہ اللہ کی عبادت ہے اور اسی کا ہمیں حکم ملا ہے۔ ہمیں چاہیے، اور اس آیت کا، اس پارے کا مطلوب و مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلی عبادت اختیار کریں، مکمل سپردگی اختیار کریں، کسی اور کی بندگیوں کو اللہ کی بندگیوں میں شامل نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔